بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، بزرگوں، آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب بندے سے گناہ ہو جائے تو اللہ سے کیسے معافی مانگے، نیک بندوں کی کیا صفات ہوتے ہیں۔ پاک اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ آل عمران کی 135 نمبر کی آیت ہے، اللہ نے وہاں نیک بندوں کی عادات اور ان کی صفات بیان فرمائی ہے۔ پیارے اللہ فرماتے ہیں نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جب ان سے کبھی کوئی بے شرمی کی بات ہو جاتی ہے یا وہ اپنے پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، یعنی کوئی گناہ کا کام کر دیتے ہیں، ذکر اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ پاک پیغمبر نے اس آیت قرآنیہ سے توبہ کی نماز کو ثابت فرمایا۔ اس روایت کو ترمذی شریف میں بیان کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ فرماتے ہیں، حدثنی ابو بکرین، مجھے بتلایا سیدنا ابو بکر نے، وصدق ابو بکرین، اور صحیح فرمایا ابو بکر نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نامدار نے فرمایا، نامدار نے یہ بات جو اگلی حدیث بیان فرمائی وہ اس آیت سے مسئلہ نکالا۔ نامدار نے کیا فرمایا، جب کبھی کسی بندے سے گناہ کا کام ہو جائے تو وہ اٹھے اور پاکی حاصل کرے اور اللہ کے سامنے نماز پڑھے، کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ جتنی چاہے، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ کرے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی حضور جب نافرمانی ہو جائے، کوئی گناہ کا کام ہو جائے، تو اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کو یاد کر لیا جائے، اور اللہ کو یاد کرنے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہے۔ سب سے بہترین شکل وہ نماز ہے۔ نماز سے بڑا کوئی ذکر اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو پاک پیغمبر نے کہا، او میرے امتیوں، جب کبھی تمہیں کوئی گناہ ستائے، کسی گناہ میں تم ملوث ہو جاؤ، تو اس طریقے سے اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ یہ نیک بندوں کی صفات ہے۔ نماز پڑھ کر گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے، اللہ ضرور گناہ معاف فرما دے گا۔ گنہگار کون نہیں ہوتا، گناہ کس سے نہیں ہوتا۔ بزرگوں، قرآنی ترتیب ہے، حدیث نبوی کی روشنی میں یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ انسان بسا اوقات بیچارہ پریشان رہتا ہے کہ اپنے گناہ کے بارے میں توبہ کیا کرے، کیسے کرے۔ تو توبہ کی شکل ہے 2 رکعت پڑھے، اللہ سے گڑ گڑائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے، توبہ بنتی ہے اس وقت جب اس میں 3 باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1، وہ ابھی فوری طور پر اپنے گناہ پر پشیمان ہو، شرمندہ ہو۔ نمبر 2، ابھی ہی سے رکنے والا بن جائے۔ نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا ٹھوس عزم کر لے۔ یہ 3 باتیں جب جمع ہوتی ہے تو توبہ بنتی ہے، ورنہ صرف زبانی جمع خرچ رہتا ہے، توبہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے بزرگوں، پیارے مسلمانوں، گناہ میں ہم ہر وقت رہتے ہیں۔ جب کبھی کوئی بڑا گناہ ہم سے سرزد ہو جائے، ہم فوراً اس ترتیب پر وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کر گڑ گڑائیں، اور پشیمان بھی ہو، فوری طور پر ہم اپنے آپ کو اس گناہ سے روکنے والے بھی بن جائیں، اور آئندہ ہم پکا ارادہ بھی کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ ہماری توبہ قبول کریں گے، ہمارا گناہ معاف ہوگا۔ جب گناہ معاف ہوگا تو بہاریں ہی بہاریں رہے گی، اور اللہ کی طرف سے نعمتوں کی برسات برسائی جائے گی، اور ہمیں عجیب 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 اطمینان اور سکون محسوس ہوگا۔ اللہ پاک مجھے صلاۃ التوبہ کی اہمیت اور اس پر عمل کا جذبہ عطا فرمائے، اور آپ سبھی حضرات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔